بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو اس کی فطرت، ذمہ داری اور اختیار کے مطابق بنایا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے جنہیں مکمل اطاعت پر قائم رکھا گیا، ان میں نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ اس کے برعکس جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا تاکہ وہ اطاعت اور نافرمانی کے درمیان انتخاب کر سکیں۔ انسان بعد میں مٹی سے پیدا ہوا مگر اسے بھی یہی اختیار دیا گیا۔ ابلیس اسی جناتی مخلوق میں سے ایک تھا۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، مگر اس کا مقام عام جنات جیسا نہیں تھا۔ اس کا اصل نام عزازیل بتایا جاتا ہے اور وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار جن تھا۔ زمین پر جنات کے اندر فساد، خونخواری اور سرکشی عام تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ سرکشی جنات کے خلاف کارروائی کرے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو فساد سے پاک کیا اور یہی وہ پہلا عمل تھا جس نے اسے عام جنات سے ممتاز کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد عزازیل کی عبادت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ تنہائی میں طویل سجدے کرتا، دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ اس کی عبادت کا چرچا آسمانوں تک پہنچ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، حتیٰ کہ 7ویں آسمانوں میں اسے خاص مقام عطا کیا گیا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اسے فرشتوں کی مجالس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ فرشتوں میں شامل ہونا اور فرشتہ بن جانا دو الگ باتیں ہیں، مگر ابلیس نے یہی فرق کبھی نہ سمجھا۔ فرشتوں کے درمیان رہنا، ان جیسی عبادت کرنا اور ان جیسا مقام پانا بظاہر عزازیل کے لیے اعزاز تھا، مگر یہی اعزاز اس کے دل میں ایک پوشیدہ غرور کو جنم دے رہا تھا۔ وہ خود کو عام جنات سے بہتر سمجھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ احساس اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ وہ فرشتوں سے بھی کم نہیں ہے۔ اس کی عبادت خالص اطاعت کی بجائے اپنی برتری کے احساس میں بدلنے لگی، مگر چونکہ ابھی تک کوئی امتحان سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے یہ غرور ظاہر نہ ہو سکا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں عزازیل عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں جیسا مقام تو پا گیا، مگر فرشتوں جیسی عاجزی نہ پا سکا۔ فرشتے عبادت کے باوجود خود کو کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ عزازیل عبادت کے ساتھ خود کو بڑا سمجھنے لگا۔ یہی وہ بیج تھا جو بعد میں شیطان بننے کا سبب بنا۔ ابھی آزمائش کا وقت نہیں آیا تھا، مگر وہ وقت قریب تھا جب ایک حکم، ایک سجدہ، ایک لمحہ اس کی پوری تاریخ بدل دینے والا تھا۔ عزازیل، جسے بعد میں ابلیس کہا گیا، فرشتوں کی صفوں میں رہتے ہوئے ایک ایسے مرحلے تک پہنچ چکا تھا جہاں اسے لگنے لگا کہ اس کا مقام محض عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات کی برتری کی وجہ سے ہے۔ یہی سوچ اس کے دل میں خاموشی سے پروان چڑھتی رہی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں مگر کبھی اپنے عمل کو اپنی فضیلت نہیں سمجھتے، جبکہ عزازیل کی عبادت اب اس کے نفس کو تقویت دینے لگی تھی۔ وہ خود کو منتخب سمجھنے لگا، خاص مخلوق، اور یہی احساس اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام صرف ایک جسم نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اشیاء کے نام سکھائے اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہی وہ شرف تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرف کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ اطاعت اور تعظیم کا سجدہ تھا، جیسا کہ پہلے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے رہے تھے۔ تمام فرشتے بلاچو سجدہ میں گر گئے۔ ان کے لیے یہ حکم مشکل نہیں تھا کیونکہ ان کی فطرت ہی اطاعت کی تھی، مگر عزازیل وہیں رک گیا۔ اس کے سامنے صرف ایک سجدہ نہیں تھا بلکہ اس کی پوری انکار کھڑی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک ایسی مخلوق جو مٹی سے بنی ہو اور اس سے افضل ہو سکتی ہے جو آگ سے بنا ہو، اور اس نے صدیوں کی عبادت کی ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں چھپا غرور پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ لا علمی یا بھول کو نہیں بنایا بلکہ دلیل پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ جملہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سوال تھا۔ یہ کہنا ہے کہ میں بہتر ہوں، اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عزازیل کی ساری عبادت بے وزن ہو گئی، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور سر جھکانا ہوتا ہے، نہ کہ خود کو بلند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار پر اسے فوراً متبل فرمایا، مگر عزازیل نے رجوع کرنے کی بجائے ضد اختیار کی۔ اس کے دل میں ندامت پیدا نہ ہوئی بلکہ اس نے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب وہ عزازیل نہیں رہا بلکہ ابلیس بن گیا، یعنی وہ مایوس ہو چکا ہو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مگر پھر بھی اسے مکمل اطاعت پر ختم نہیں کیا۔ ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اسے مہلت دے دی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہلت ملنا معافی نہیں ہوتی۔ یہ مہلت انسان اور جنات کے لیے ایک آزمائش تھی تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ مہلت ملنے کے بعد بھی ابلیس کے پاس موقع تھا کہ وہ توبہ کرے، مگر اس نے اس مہلت کو اپنی دشمنی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے واپسی کا راستہ خود بند کر لیا تھا۔ یہاں ایک اور اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ اس نے خود گمراہی کو چنا تھا۔ اسی اختیار کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرا۔ اگر وہ اسی وقت سجدہ کر دیتا تو وہ کہہ دیتا کہ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بھی معافی تھی، مگر اس نے غرور کو چھونے کی بجائے دشمنی کو اپنا لیا۔ ابلیس کے شیطان بننے کا عمل کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طویل اندرونی بیماری کا انجام تھا۔ اس کی عبادت میں عاجزی نہ تھی، اس کے علم میں تسلیم نہ تھا، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے جگہ نہ تھی۔ یہی تین چیزیں کسی بھی مخلوق کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا شیطان کے لیے توبہ ممکن تھی؟ کیا ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے توبہ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے، دل سے ندامت کرنا اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل جھک جانا ہے۔ ابلیس نے کبھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اختیار نہیں کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے مختلف انبیاء کرام کے زمانے میں نجات کا فیصلہ کیا، مگر ہر بار اس کی انکار راہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصرف روایت میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کا کہا گیا، جو دراصل اس کے غرور کو توڑنے کی آخری کوشش تھی، مگر اس نے وہاں بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری تسلیم کرنا ناممکن تھا۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں، مگر اس کا پیغام بالکل واضح ہے کہ ابلیس کی اصل مشکل سجدہ نہیں بلکہ تسلیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہی وہ رویہ ہے جو کسی بھی مخلوق کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ ابلیس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسب، ماد یا عبادت کی مقدار اصل چیز نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اصل معیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، مگر انہوں نے فوراً رجوع کیا، جبکہ ابلیس نے عبادت کے باوجود انکار کیا۔ یہی فرق نجات اور ہلاکت کے درمیان لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ابلیس جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس کی حالت کسی لا علم مخلوق جیسی نہ تھی، بلکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تو تھا، اس کی قدرت سے واقف تھا، قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کا دل اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی گمراہی نے مستقل شکل اختیار کر دی تھی۔ وہ صرف نافرمانی نہیں تھا بلکہ باقاعدہ شیطان بن گیا، یعنی وہ مخلوق جس نے حق کے مقابلے میں باطل کو شعوری طور پر اختیار کر لیا۔ شیطان بننے کے بعد اس کا پہلا ہدف حضرت آدم علیہ السلام بنے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ اس فیصلے سے ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر فضیلت دی گئی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور یہ انسان کی پہلی لغزش کا سبب بنا۔ مگر یہاں بھی ایک واضح فرق سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی مگر وہ فوراً لیٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی لغزش کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ شیطان یہ سب دیکھتا ہے مگر اس کے دل میں ندامت کی بجائے حسد اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب شیطان کی دشمنی صرف حضرت آدم علیہ السلام تک محدود نہ رہی بلکہ پوری انسانیت تک پھیل گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائے گا، ان کے دلوں میں شک، غرور اور خواہشات کو بھڑکائے گا۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بھی واضح کر دی تھی کہ شیطان کو صرف وسوسے ڈالنے کی اجازت ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ ہی نہیں کر سکتا۔ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہاں ایک نہایت اہم نکتہ پیش آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار
کھلا گناہ نہیں بلکہ دل میں پیدا ہونے والا غرور ہے۔ وہ انسان کو یہی احساس دلاتا ہے کہ وہ کافی اچھا ہے، اسے جھکنے کی ضرورت نہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے خود شیطان کو ہلاک کیا تھا، اور یہی بیماری وہ انسان میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، شریعتیں نازل ہوتی رہیں، مگر شیطان ہر دور میں ایک ہی کام کرتا رہا۔ وہ کبھی کھلے کفر کے ذریعے، کبھی نفاق کے ذریعے، کبھی دین کے نام پر غرور کے ذریعے انسان کو بہکاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ عبادت سے زیادہ خطرناک چیز عبادت کا غرور ہے، کیونکہ وہاں انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اسی دوران بعض روایتوں میں یہ تصور بھی ملتا ہے، کیا شیطان کبھی توبہ کی طرف مائل ہوا؟ اہل علم اسے بات پر متفق ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، مگر شیطان نے کبھی سچی توبہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ میں درست تھا۔ یہی ضد توبہ کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک روایت جس کا ذکر پہلے آیا، اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ میری بھی توبہ قبول کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کے بارے میں پوچھا تو جواب آیا کہ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو معاف ہو جائے گا۔ اس شرط کا مقصد سجدہ نہیں بلکہ اس غرور کو توڑنا تھا جو اسے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ماننے سے روکتا تھا، مگر اس نے وہاں بھی انکار کر دیا، اور یوں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ معافی کا نہیں بلکہ تسلیم کا ہے۔ یہاں یہ بات بھی دہرانے ضرور آتی ہے کہ روایت قرآن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کا پیغام بالکل قرآن مجید کے مزاج کے مطابق ہے۔ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ عاجزی ہے، اور دل میں تکبر ہو وہاں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے لیے توبہ اس لیے ممکن نہ ہو سکی کہ اس نے خود اسے راستے کو رد کر دیا تھا، اور وہ چاہتا تھا تو اپنی ناد کو توڑ سکتا تھا، مگر اس نے اپنے وجود کو انکار کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اس کے لیے جھکنے مرنے کے برابر تھا، اس لیے اس نے گمراہی میں جینا قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کی کہانی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر سوال نہیں بلکہ مخلوق کے اختیار پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو اس کے انتخاب کے مطابق انجام تک پہنچاتا ہے۔ شیطان نے گمراہی کو چنا، اس لیے اس کا انجام بھی وہی ہوا۔ ابلیس کی زندگی کا سب سے بڑا علم یہی ہے کہ وہ جانتا تھا مگر مانتا نہ تھا۔ اس کے علم نے اسے بچایا نہیں، اس کی عبادت نے اسے بچایا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں عاجزی نہ تھی۔ یہی وہ انجام ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اسلام 67 کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔